آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ ہندوستان کا شہر قصور۔ جی ہمارے پاس کچھ دلچسپ تاریخی دستاویزات ہیں۔ ایک تو ہے مئی 1941 کا اخباری تراشا اور کچھ شہری دفاع یعنی سول ڈیفنس سے متعلق معلومات ہیں۔ خاص طور پر بلیک آؤٹس وغیرہ۔ ہاں، بلیک آؤٹ اور ایک بہت ہی خاص مقامی تیاری کا بھی ذکر ہے۔ آج ہم ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنگ کے زمانے میں قصور جیسے شہر میں کیا ماحول تھا جو بظاہر تو جنگ سے دور تھا۔ صحیح۔ لوگوں میں کیا خوف تھا، کیا تیاریاں تھیں۔ یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ اکثر بڑی جنگوں کی بات ہو تو وہ عالمی طاقتوں اور بڑے محاذوں پر ہی نظر رہتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ جنگیں تو لاکھوں عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہی تھیں۔ جی بالکل۔ برطانیہ ہندوستان بھی ظاہر اس کا حصہ تھا، اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ دشمن کے حملے کا خوف، خاص طور پر جاپانی فضائی حملوں کا، وہ بہت حقیقی تھا۔ اچھا۔ جی ہاں، اسی لیے تو پورے بر صغیر میں سول ڈیفنس کے اقدامات جیسے بلیک آؤٹ وہ لازمی کیے گئے تھے۔ یہ صرف وہ کہتے ہیں نا احتیاط نہیں تھی، بلکہ ایک ممکنہ خطرے کا، ایک محسوس کیے جانے والے خطرے کا رد عمل تھا۔ اچھا، تو آئیے اس اخباری تراشے سے شروع کرتے ہیں۔ مئی 1941 کا ہے۔ سرخی تو بڑی پر اعتماد ہے، دشمن کے حملے کا کوئی خوف نہیں۔ دلچسپ۔ لیکن جیسے ہی آپ خبر پڑھنا شروع کرتی ہیں، تصویر تھوڑی مختلف لگتی ہے۔ لاہور کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں مسٹر کے ایچ ہینڈرسن، یعنی ضلع کے سب سے بڑے افسر اس وقت کے۔ جی بالکل، وہ ان افواہوں کی تردید کر رہے ہیں کہ 1 جون سے فضائی حملے کے ڈر سے اسکول اور کالج بند کیے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ مجھے یہ بات خاص طور پر دلچسپ لگی کہ وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ افواہ شاید کسی چھٹی کے خواہش مند نوجوان نے پھیلائی ہوگی۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سے طلباء اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وہ مزاحیہ بھی لگتا ہے نا؟ بالکل بالکل، ایک طرف جنگ کا خطرہ، دوسری طرف بچوں کی چھٹی کی خواہش۔ ہاں، یہ تبصرہ صورتحال کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ اس میں سرکاری لائن بھی ہے اور زمینی حقیقت کی جھلک بھی۔ صحیح۔ مسٹر ہینڈرسن کا یہ کہنا کہ کوئی خوف نہیں اور افواہ کو ایک طالب علم کی شرارت بتانا، یہ عوامی حوصلہ بلند رکھنے اور گھبراہٹ کم کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ اچھا۔ جنگ کے دوران حکومتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ معلومات کو کنٹرول کریں، عوام کو پرسکون رکھیں۔ لیکن دیکھیں، اس تردید کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہاں، یہ بھی ہے۔ یہ خود ثبوت ہے کہ افواہیں تھیں، اور افواہیں وہیں پھیلتی ہیں جہاں بے چینی ہو، غیر یقینی ہو۔ مطلب لوگ فضائی حملوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، بات کر رہے تھے، تبھی تو ایسی افواہ پھیلی جس کی تردید کرنی پڑی۔ تو یہ صرف ایک نوجوان کی شرارت نہیں تھی، بلکہ یہ اس گہرے خوف کی عکاسی تھی جو شاید لوگوں میں موجود تھا۔ میرا خیال تو یہی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ 1941 کی بات ہے۔ جنگ یورپ میں تو زوروں پر تھی، لیکن جاپان نے ابھی پرل ہاربر پر حملہ نہیں کیا تھا۔ جی، ابھی امریکہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی ہندوستان میں جاپانی حملے کا اتنا خوف کیوں تھا؟ کیا خطرہ واقعی اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، 1941 تک جاپان چین میں کافی جارحیت کر چکا تھا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ برطانوی حکام کو اندازہ تھا کہ جاپانی عزائم توسیع پسندانہ ہے، اور ہندوستان جو برطانوی سلطنت کا حصہ تھا وہ ممکنہ طور پر نشانے پر آ سکتا تھا۔ اچھا۔ اگرچہ جاپانی فوجیں ابھی برما کے راستے ہندوستان کی سرحدوں تک نہیں پہنچی تھیں، لیکن ان کی فضائی حملوں کی صلاحیت وہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، خاص طور پر اہم شہروں اور فوجی تنصیبات کے لیے۔ تو وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے؟ جی، جنگ کی منصوبہ بندی میں ممکنہ خطرات کا اندازہ لگانا شامل ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ برطانوی حکام جاپانی فضائی طاقت کو سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ اسی لیے عوامی سطح پر پرسکون رہنے کی تلقین کے باوجود عملی تیاریاں ضروری سمجھی گئیں۔ اور یہی عملی تیاریاں ہمیں اسی اخباری تراشے میں نظر بھی آتی ہیں۔ بالکل۔ تردید کے فوراً بعد اسی خبر میں یہ اعلان بھی ہے کہ 4 اور 5 جون 1941 کی راتوں کو لاہور اور قصور میں مکمل بلیک آؤٹ کی مشق کی جائے گی۔ یہ تو کمال کا تضاد ہے ہے نا؟
ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور اگلی سانس میں پورے شہر کو اندھیرے میں ڈبونے کی مشق کا اعلان۔ اس سے تو صاف لگتا ہے کہ حکام خود خطرے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ بالکل، یہ جنگی حالات کی کلاسک مثال ہے۔ پبلک میسیجنگ اور وہ کیا کہتے ہیں آپریشنل ریالٹی اکثر مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح۔ بلیک آؤٹ کا حکم اور اس کی مشقیں یہ ٹھوس ثبوت ہیں کہ سرکاری سطح پر فضائی حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا رہا تھا۔ بلیک آؤٹ کا مقصد یہی تھا کہ رات کو شہر کی روشنیاں دشمن کے بمبار طیاروں کو ہدف ڈھونڈنے میں مدد نہ دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، زندگی کے معمولات میں بڑی تبدیلی ہوگی۔ یقیناً۔ یہ بلیک آؤٹ ہوتا کیسے تھا؟ ہمارے ذرائع کچھ تفصیل بتاتے ہیں اس بارے میں۔ جی بتاتے ہیں۔ رات کو تمام گھروں، دکانوں، دفتروں سب کی کھڑکیوں کو موٹے کالے کپڑے یا کمبل یا کسی بھی ایسی چیز سے مکمل ڈھانپنا ہوتا تھا جس سے روشنی بالکل باہر نہ جا سکے۔ اچھا، مکمل اندھیرا۔ جی، گلیوں کی بتیاں یا تو بجھا دی جاتی تھیں یا ان پر شیلڈ لگا دیے جاتے تھے کہ روشنی صرف نیچے زمین پر پڑے، اوپر سے نظر نہ آئے۔ اور گاڑیوں کا کیا؟ یہاں تک کہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس پر بھی پٹی لگانی پڑتی تھی یا انہیں رنگنا پڑتا تھا تاکہ روشنی مدھم ہو جائے اور صرف نیچے کی طرف جائے۔ تصور کریں ذرا، پورا شہر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا، کتنا عجیب اور شاید خوفناک ماحول ہوتا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک غیر معمولی تجربہ رہا ہوگا۔ مقصد، جیسا آپ نے کہا، دشمن کے ہوابازوں کو اندھا کرنا تھا۔ جب زمین پر کوئی روشنی نہ ہو تو رات کو حملہ آوروں کے لیے عمارتیں، سڑکیں، پل یا دوسرے اہم اہداف کو پہچاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہ تو یورپ میں بھی بہت ہوا تھا نا؟ جی ہاں، یہ حکمت عملی دوسری جنگ عظیم میں یورپ اور برطانیہ میں بھی بہت استعمال ہوئی۔ ہندوستان میں اس کا نفاذ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکام یہاں بھی فضائی بمباری کو ایک حقیقی خطرہ سمجھتے تھے۔ اور یہ صرف حکم نامہ نہیں تھا، باقاعدہ مشقیں ہو رہی تھیں لاہور اور قصور میں 4 اور 5 جون کو۔ بالکل، تاکہ شہری انتظامیہ اور عوام سب عمل درآمد کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی پالیسی تھی جو قصور تک بھی پہنچی۔ اب ذرا خاص طور پر قصور پر بات کرتے ہیں۔ لاہور تو بڑا شہر تھا، صوبائی دارالحکومت، وہاں خطرہ محسوس ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ جی، لیکن قصور جو نسبتاً چھوٹا شہر تھا، وہاں بھی اتنی ہی سنجیدگی سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہاں ایک خاص بات سامنے آتی ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے۔ ایک مقامی با اثر شخصیت، نواب شہباز خان۔ ان کا ذکر 1878 سے 1946 تک کے عرصے کے حوالے سے ملتا ہے۔ انہوں نے قصور میونسپل کمیٹی یعنی شہر کی مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہباز خان روڈ پر ایک بہت بڑا کنواں تعمیر کروایا۔ اچھا، کنواں؟ جی، بہت بڑا کنواں۔ یہ بلیک آؤٹ سے تو ہٹ کر ایک قدم آگے تھا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کنواں قصور کی تیاریوں کا ایک منفرد اور بہت اہم پہلو ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بلیک آؤٹ ایک دفاعی حکمت عملی تھی، یعنی دشمن کو روکنے کی کوشش؟ ہاں، یا حملہ مشکل بنانے کی۔ لیکن یہ کنواں حملے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری تھی۔ اوہ، اچھا۔ دیکھیں، فضائی بمباری سے عمارتوں کو آگ لگ سکتی ہے، پانی کی سپلائی لائنیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں پانی کی دستیابی انتہائی اہم ہو جاتی ہے، آگ بجھانے کے لیے، پینے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے۔ یہ بڑا کنواں پانی کے ایک محفوظ اور بڑے ہنگامی ذخیرے کے طور پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف چھپنے کی تیاری نہیں تھی بلکہ ممکنہ تباہی کے بعد وہ زندہ رہنے اور حالات پر قابو پانے کی پیش بندی تھی۔ جی بالکل۔ یہ تو منصوبہ بندی کی ایک گہری سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور میں فضائی حملے کا خوف شاید لاہور سے بھی زیادہ ٹھوس قسم کا تھا، یا یہ صرف مقامی قیادت کی دور اندیشی تھی؟ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ خوف لاہور سے زیادہ تھا یا کم، لیکن یہ اقدام یقینی طور پر قصور میں محسوس کیے جانے والے خطرے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے جو مقامی سطح پر سوچ بچار ہو رہی تھی اسے بھی۔ نواب شہباز خان اور میونسپل کمیٹی کا یہ اقدام صرف حکومتی ہدایات پر عمل کرنے سے آگے تھا، یہ ایک مقامی ضرورت کا مقامی حل تھا۔ صحیح۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید قصور میں لوگوں کو خاص طور پر جاپانی فضائی حملوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات جیسے آگ لگنا یا پانی کی قلت، اس کا زیادہ اندیشہ تھا۔ اچھا۔
یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ جنگ کا خطرہ صرف حکومتی فائلوں یا اخباری سرخیوں تک محدود نہیں تھا۔ مقامی کمیونٹیز ٹھوس عملی اقدامات کے ذریعے اس سے نبٹنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ مقامی سطح پر ذمہ داری اور وہ پیش بینی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، مئی 1941 میں لاہور اور قصور میں فضائی حملے کی افواہیں ہیں جن کی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تردید کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی چھٹی مانگنے والے طلباء کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ جی، پھر جون کے شروع میں انہی شہروں میں بلیک آؤٹ کی باقاعدہ مشقیں، اور خاص طور پر قصور میں نواب شہباز خان اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے ممکنہ حملے کے بعد پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک بڑے کنویں کی تعمیر۔ جی، یہ سب مل کر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس دور کے قصور کی کیا تصویر ابھرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ذرائع مل کر ایک بہت ہی نیوانسڈ تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جیسی عالمی جنگ کے دوران قصور جیسا شہر، جو شاید براہ راست محاذ جنگ پر نہیں تھا، پھر بھی جنگ کے اثرات سے لاتعلق نہیں تھا۔ بالکل۔ یہاں ایک طرف سرکاری سطح پر اطمینان دلانے کی کوششیں جاری تھیں، افواہوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف قومی پالیسیاں جیسے بلیک آؤٹ وہ پوری سنجیدگی سے نافذ کی جا رہی تھیں، ان کی مشقیں ہو رہی تھیں۔ جی۔ اور تیسری اور شاید سب سے دلچسپ سطح یہ تھی کہ مقامی سطح پر مخصوص خوف، یعنی جاپانی فضائی حملے کا ڈر، اور مقامی قیادت جیسے نواب شہباز خان اور میونسپل کمیٹی، ان کی وجہ سے منفرد اور اضافی اقدامات جیسے وہ کنواں کیے جا رہے تھے۔ یعنی قومی ہدایات اور مقامی پہل قدمی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ بالکل۔ یہ نہیں تھا کہ صرف اوپر سے حکم آیا اور عمل ہو گیا، بلکہ مقامی لوگ اور انتظامیہ بھی اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لے کر اضافی اقدامات کر رہے تھے۔ بالکل، یہ کنواں اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی سطح پر خطرے کا ادراک کس قدر گہرا تھا، اور لوگ صرف حکومتی احکامات کے منتظر نہیں تھے، بلکہ اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے خود بھی سوچ بچار اور عمل کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے واقعات اور فیصلوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ان گنت مقامی کہانیوں، خوف اور تیاریوں کا مجموعہ بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ قصور کی یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک عالمی بحران نے مقامی سطح پر لوگوں کی زندگیوں، ان کی ترجیحات اور یہاں تک کہ ان کے شہر کے منظرنامے کو بھی متاثر کیا، جیسے وہ ایک نیا بڑا کنواں بن گیا۔ اور حکام کا وہ دوہرا کردار بھی، تردید بھی اور تیاری بھی۔ جی، وہ بھی جنگی نفسیات اور انتظامی حکمت عملی کی ایک اہم جہت کو سامنے لاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران قصور صرف ایک خاموش تماشائی نہیں تھا، شہر میں جاپانی فضائی حملوں کا حقیقی خوف موجود تھا۔ جی بالکل۔ جس کے جواب میں نہ صرف سرکاری ہدایات جیسے بلیک آؤٹ پر عمل ہو رہا تھا، بلکہ نواب شہباز خان جیسے مقامی رہنماؤں کی قیادت میں مستقبل کی ممکنہ مشکلات سے نپٹنے کے لیے کنویں جیسی ٹھوس تعمیرات بھی کی جا رہی تھیں۔ صحیح۔ افواہیں، سرکاری تردیدیں، عملی مشقیں اور مقامی سطح کے منصوبے، یہ سب مل کر اس دور میں قصور کی زندگی کی ایک پیچیدہ مگر واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں سامعین کے لیے ایک نقطہ ہے جس پر وہ مزید سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے ذرائع خاص طور پر قصور میں جاپانی فضائی حملوں کے خوف کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دشمن کا تصور اور جنگ کی نزدیکی کا احساس کس حد تک مختلف ہو سکتا تھا۔ اچھا، مطلب یہ کہ کیا مشرقی بنگال یا برما کی سرحد کے قریب رہنے والوں کے لیے جاپانی خطرہ زیادہ زمینی اور فوری نوعیت کا تھا؟ کیا بمبئی جیسے ساحلی شہر میں بحری حملوں یا آبدوزوں کا خوف زیادہ تھا؟ کیا شمال مغربی سرحد پر جرمنی یا اس کے اتحادیوں سے متعلق خدشات تھے؟ قصور کا جاپانی فضائی حملوں پر مرکوز خوف یہ اس وسیع تر سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنگ کا مقامی تجربہ کیسے جغرافیائی محل وقوع، تصویراتی اہمیت اور معلومات تک رسائی جیسے عوامل کی بنا پر منفرد اور متنوع ہو سکتا تھا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں فراہم کردہ ذرائع سے آگے تاریخ کی ان مقامی تہوں کو کھوجنے کی دعوت دیتا ہے۔